اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں کافی دور تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ندیم صاحب نے اہتمام کیا ہوا ہے اتنی پریس کا. میں تو ایک ان کو دورہ لندن کی جو یہ گئے ہیں یو کے گئے ہیں اس کی اور عمرے کی مبارکباد دینی تھی, اور میں کہا چلو اسی بہانے ان کو دعوت بھی دوں گا کہ ہماری پارٹی میں شامل ہوں. کہ اگلے ہفتے ہم نے 7 تاریخ کو اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی لاہور میں رکھا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں آج ابھی کیک بھی کاٹیں گے اس کے بعد. تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ملاقات ہو گئی ہے. پچھلے دنوں ایک پروگرام میں نے بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ پہلے ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے, اس کے بعد پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے قائدین سے ملاقاتیں کریں گے. تو پہلی ملاقات میں نے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کی لاہور میں. تو کچھ لوگوں نے شاید یہ تاثر دیا کہ میں کاف لیگ میں شامل ہو گیا ہوں, بلکہ میں ہر ایک کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو یہ ایک خبر چلی کسی چینل پہ کہ اعجاز الحق صاحب کاف لیگ میں شامل ہو گئے. میں کہا کبھی مجھے پی ٹی آئی میں شامل کر دیتے ہو, کبھی کاف لیگ میں شامل کر دیتے ہو. الیکشنز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا سا جو ہے ایک اتحاد الائنس بنا کر تو الیکشنز کے اندر جائیں, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی خلا ہے اور سیاست جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے اور جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کا بہت کم جماعتوں کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی میں اس وقت جو لیٹسٹ سرویز آئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے. لوگ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو 10 لاکھ لوگ ہمیں ریسیو کریں گے اور ہم تخت پہ بٹھا دیے جائیں گے اور پھر اللہ اللہ خیر سے لا. تو وہ اتنا ایک گیپ جو آ گیا نا, اس میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عوام پاکستان کے کہاں رہ گئے ہیں اور ہم کہاں چلے گئے تھے اور اب واپس آئیں گے تو کس بھاؤ بکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جب بھی ہوں, جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے جنوری 2024 ہی ہے, 25-26 تو نہیں, 2024 کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق اگر الیکشن ہوں تو صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے. ماضی کے اندر ملک میں جب بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے ملک بہت نقصان ہوا ہے. ایک مرتبہ تو ملک 2 لاکھ ہو گیا, وہ بھی اس لیے تھا کہ ہم نے میجورٹی کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مائنورٹی کو میجورٹی کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی. اس دفعہ الیکشن جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور صاف اور شفاف ہونے چاہیے, اور جو بھی میدان میں ہو اور جو عدالتوں سے اپنے آپ کو کلیئر کروا کے میدان میں ہیں ان کو الیکشنز لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. دوسرا میں نے یہ بھی کہا تھا اس دن کہ میری جو خواہش وہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں اپنے سے بالا تر ہو کر ملک اور ملک کی معیشت جو ہے اس پہ کم از کم ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں اور کوئی مشترکہ لائے عمل. میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے جس میں ہم تمام اداروں کی سیاستدانوں کی ایک حدیں جو ہیں وہ مقرر کر دیں کہ کس نے اپنی حد کے اندر کھیلنا ہے, اور اگر کوئی اس حد سے باہر نکل کے کھیلنے کی کوشش کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, جس میں تمام ادارے بھی آ جاتے ہیں, تمام سیاستدان بھی آ جاتے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ ہمارے محافظ بھی ہیں, اور میں فوج کی بات کر رہا ہوں جو ڈائریکٹلی آ کر ہر کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. اگر وہ یہ کام شروع کر دیں تو پھر ملک میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو ابھی 3 حملے ہوئے ایک دن میں عید میلاد النبی والے دن میں, اس کو نہ صرف ہم کنڈیم کرتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے 2-3 چیزوں پہ اس چارٹر آف پاکستان میں فیصلے ہونے چاہیے. ایک اس میں یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, کیونکہ اس ملک میں جو تباہی آئی ہے وہ کرپشن کی وجہ سے آئی ہے, کیونکہ بجائے
ملک کی خدمت کرنے کے ہم سب ہمارے سیاستدان جو ہے اپنی خدمت کرتے رہے. بہت سے ایسے کیسز ہیں سامنے آئے ہیں جن کو پھر آگے نہیں بڑھایا گیا. جو پہلے NRO ہوا تھا 2008 میں, اس کو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے وائڈ اپنیشیا قرار دے دیا, یعنی نل اینڈ وائڈ کر دیا, کالعدم قرار دے دیا. لیکن کالعدم قرار دینے کے باوجود سر محل بھی بک گیا, سوئٹزرلینڈ کا پیسہ بھی واپس نہیں آیا, وہ جیولری بھی واپس نہیں آئی, اور اسی طرح پاناما کیس میں بھی جو چیزیں سامنے آئی تھیں وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو, لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں رہا کیونکہ پاکستان کی عدالتیں اس کے بارے میں خاموش ہیں. تو ہر کسی کو میں اس بات پہ بندیال صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جانے سے پہلے اس فیصلے کو ریورس کر کے جائیں گے. جو انہوں نے 16 مہینے مشقت کر کے عوام کو اتنے بوجھ تلے دبا دیا ہے کہ کوئی نکل کے سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہا, چاہے وہ بجلی کے بل ہوں, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ بے روزگاری ہو. اور اسی کی وجہ سے یہ دہشت گردی اب پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, ڈاکے پڑ رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے کوئی ٹالرنس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر ہم تعین کر لیں گے پھر الیکشنز بھی بر وقت ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے, اور ملک جو ہے وہ آگے کی طرف. اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ آپ اور محمد علی درانی عمران خان سے ملنے گئے تھے اور آپ انہیں قائل نہیں کر سکے. کیا باتیں تھیں جو آپ کی ہوئی, یا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محمد علی درانی صاحب کا مجھے نہیں پتا, وہ روزانہ ایک نئی خبر دے رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے ان کے ذرائع ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہی بات کر رہے ہوں جس پہ کہ وہ لوگ کوئی جواب نہیں دے سکتے. میرا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں. نہ محمد علی درانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. آج میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ کوئی 26 لوگوں نے صبح سے مجھے فون کر کے بتایا جی کہ ہمارے گروپ میں یہ خبر آئی ہے, ہمارے گروپ میں خبر آئی ہے. تو ابھی ایک کالم نگار جو کل کے لیے کالم لکھ رہے تھے, انہوں نے وضاحت کے لیے مجھے کال کی اور نے کہا جی یہ ٹویٹ ایک آیا ہے, کسی کا نجم کوئی نام بتایا, یا کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اور محمد علی درانی عمران خان کو ملنے جیل میں گئے, ان کو منانے کے لیے کہ وہ سیاست سے شاید دستبردار ہو جائیں. یعنی اگر وہ میرے کہنے پر سیاست سے دستبردار ہونا چاہتے تو وہ اب تک ان کے پاس اور بہت سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے وہ یہ بات چیت آگے چلا سکتے تھے. تو اس قسم کی خبریں دینا میں سمجھتا ہوں ایک تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, دوسرا یہ ملک کے اندر فضول ریومرز پھیلانے کا جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ جو دل آئے اس کو ٹویٹر پہ ڈال دیں, سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں, کسی پہ الزام لگا دیں. اب اس کی وجہ سے مطلب بہت سے ریپریکشنز ہو سکتے ہیں, یعنی کہ وہ سمجھیں کہ میں نے یہ خبر دی ہے کہ بھئی میں کسی کو مل کر آیا ہوں شاید لائم لائٹ میں آنے کے لیے. تو یہ بالکل بے بنیاد اور غلط خبر ہے. میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں, اور باقی ان کے جو لوگ ہیں زیادہ تر جو ان کے قریبی ہیں وہ سارے کے سارے روپوش ہیں, تو کسی کا پتہ ہی نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گیلپ سروے ہوا ہے اس میں 60% PTI کی پاپولیرٹی اور 40% پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی پاپولیرٹی ہے. تو کیا PTI کو فارغ کر کے یا عمران خان کو سائڈ پہ کر کے اگر الیکشن ہوئے تو کیا یہ کریڈیبل ہوں گے؟ دیکھیے, میں اتنی جو لمبی تمہید میں نے باندھی ہے وہ آپ کے سوال کے جواب کے لیے باندھی کہ چارٹر آف پاکستان یعنی رولز آف دا گیم طے کر کے صاف اور شفاف الیکشنز ہوں, تاکہ جس پارٹی کی جو سٹینڈنگ ہے اس کے مطابق وہ الیکشن لڑے اور ووٹ میں. 40% تو میں سمجھتا ہوں یہ PDM کی جماعتوں کو, ساری جماعتوں کو بہت زیادہ دے دیا. میرا خیال ہے اس وقت یہ 10% پہ کھڑے ہیں. میرا اپنی یہ رائے ہے, کیونکہ ان کو خود گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتہ. یہ اپنے سروے بھی کرواتے ہیں, اور میرے خیال میں اسی سرویز کی وجہ سے یہ پریشان ہے, جو یہ کبھی کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک ہمارے ملک کے اندر یہ وہ کہتے ہیں بھیڑ چال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے شہرت پا لیتا ہے تو اگلا سمجھتا ہے کہ میں بھی یہی کام کروں تو شاید میں بھی یہ شہرت پا لوں. تو یہ ہماری ایک غلط فہمی بھی ہے اور غلط اقدام بھی ہے. صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پنجاب میں جو
कौन से इलेक्शन? नहीं, वो तो बड़ा अरसा हो गया उसको, तो अब आप पुराना सवाल पूछ रहे हैं। नया सवाल ये है कि अब आने वाले चीफ जस्टिस के जो भी हैं मौजूदा, उनके सामने जो अगले एक दो केसेस आ रहे हैं वो तयन करेंगे किस रुख और किस सिमत में हमने जाना। इजाज साहब ये फरमाइएगा कि उन्होंने कहा कि मेरे से लिखवा के ले लो कि मैं अगला वजीर आजम बनूंगा। मैं कहता हूँ कि मैं लिख के दे देता हूँ। मतलब अगर उनकी ख्वाहिश, अब देखें ना, ये लोगों की ख्वाहिशात हैं, लोग रियलिटी पे नहीं जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कोई ना कोई हमें पिछले दरवाजे से रास्ता देकर शायद लाकर बैठा देगा, जिस तरह माजी में ये होता रहा। तो अब अगर किसी को पिछली रास्ते से ला के बैठाने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क को जहाँ पर हम खड़े हुए हैं आज, इतना बड़ा एक वॉइड है, इतना बड़ा एक वैक्यूम है, और अगर गलत तरीके से इसको भरने की कोशिश की तो अगर ये फट गया तो उससे फिर मुल्क को नुकसान है। एजाज साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अगर सिम लेनी है तो बायोमेट्रिक कराएं, पासपोर्ट बनवाना है बायोमेट्रिक, किसी भी काम में बायोमेट्रिक के अलावा नहीं, तो इलेक्शन मुल्क की कौम और तकदीर का फैसला करते हैं, उस पर बायोमेट्रिक क्यों नहीं करवाते? मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक EVMs जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए ये होना चाहिए। इस पे हमने मीटिंग्स भी की हैं। उस कमेटी में मैं था जिसको इसाक डार साहब चेयर कर रहे थे, जिसमें आरिफ अलवी साहब थे और दीगर तमाम जमातों के मेंबरान थे, और इसमें हर जमात के कुछ लोग फिलीपींस भी गए थे इलेक्शंस को देखने के लिए, और उन्होंने आगे यही रिकमेंड किया था। उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा था, तो हमने ये रिकमेंड किया था कि किराए पे ये मशीनें ले लो उन मुल्कों से जिनके पास ये हैं, आप इलेक्शंस करवा के वापस कर दें, जो ख़र्चा है वो पे कर दें। अगर 75 अरब रुपया आप नहीं खरीद सकते मशीनें ख़रीदने के लिए, मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने के लिए बायोमेट्रिक होना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें मेरे ख्याल में फिर लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी नहीं देंगे। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं कि इजाज साहब, या आपका नाम आता है या मोहम्मद अली दुरानी साहब का नाम आता है? अभी भी मोहम्मद अली दुरानी साहब की आज स्टेटमेंट सामने आई है कि जो डील हो रही है उसमें बाद कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आपकी मुलाकात हुई, आप भी मुझसे मुलाकातें कर रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब भी काफ़ी मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, किसी ने ये नहीं कहा कि जो उन्होंने ये तासुर दिया है कि PTI का एक ग्रुप है, उन्होंने कोई निशानदेही नहीं की कि कौन सा ग्रुप है वो। मतलब PTI का जो ग्रुप है जो बातचीत कर सकता है वो तो है ही नहीं सामने। दूसरी बात, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अभी चौधरी शाह से मुलाकात की है, अगली मुलाकात मेरी पीर पगाड़ा साहब से हो रही है, उसके बाद मैं फजल रहमान साहब को भी मिलूँगा, उसके बाद सारी जमातों के साथ जो नई जमातें आई हैं उनसे भी मिलकर पूछेंगे कि उनका क्या इरादा है, उनका क्या मैनिफेस्टो है, वो क्या करने जा रहे हैं। सबसे मिलकर देखेंगे कि कौन सा रास्ता है मुल्क की बेहतरी के लिए, कि क्या किसी इशू पे सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कौन सी सियासी जमात को ग्रीन सिग्नल दिया है कि आइंदा आने वाला इक़्तिदार उनको मिलेगा? ये हर एक की गलत फहमी है कि शायद मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया। इस्टेब्लिशमेंट ही लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगी, और फिर सियासतदानों को पता लगेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है। एजाज साहब ये बताइएगा, शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पुराने मुस्लिम लीगी, उन्होंने नई जमात बनाने का इशारा दिया है, तो क्या आप उन्हें अपनी जमात में आने की दावत देते हैं कि नई बनाने की बजाय मुस्लिम लीग जहाँ में आ जाए? शाहिद खान अब्बासी साहब से मेरी बात हुई थी, मैसेज भी हुआ था। 5 तारीख तक वो बिजी हैं, शायद 5 या 6 तारीख को मेरी और उनकी मुलाकात होगी। फिर मैं 7 तारीख को जब आऊँगा लाहौर तो मैं आपको बताऊँगा। लंदन चले गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए जी, शायद खान अब्बासी आए लंदन चले गए। चलो आ जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा 5 को मैं आऊँगा, फिर देखते हैं। या सब ये 2 बताइएगा, दिन आगे 2 दिन पीछे हो सकते हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या मियां नवाज शरीफ 21 को वापस आ जाएंगे? इस वक्त तो ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर तो ये फैसला रिवर्स ना होता, जाते जाते चीफ जस्टिस साहब इस कौम को ये तोहफा ना दे के जाते, और मैंने उनको, मैंने सलूट किया था
क्योंकि मैंने 2 हफ्ते पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये जो इन्होंने लोगों पे बोझ डालकर अपना रास्ता साफ किया है, ये रिवर्स होगा। तो फिर तो उन्होंने 21 से पहले ही आ जाना था। अब इसके बाद मुझे तो लगता है कि ना शहबाज शरीफ ने आना है, ना नवाज शरीफ साहब ने आना शहबाज शरीफ तो आ गए हैं, शहबाज साहब है। अल्लाह करे कि वो आ जाए, बहुत अच्छी बात है। कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते इलेक्शन हो जाएंगे, आपको यकीन लगता है? जिस तरह पंजाब